رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, دو لوگوں کے درمیان ایک بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, اور ایک بندہ مثال کے طور پر آپ کہہ لیں وہ یقین رکھتا ہے اپنی بات پر جو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے, اور وہ مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہے کہ میں نے باہر فلاں چیز دیکھی, میں فلاں شخص سے ملا. تو سامنے والا بندہ کہتا ہے نہیں واقعی میں تم اس سے ملا؟ اس نے کہا ہاں یقیناً میں اس سے ملا ہوں, یعنی وہ تو جانتا ہے یقین. کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بول. کہتا ہے نہیں میں یقیناً ابھی مل کے آیا ہوں اس سے, مجھے پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب کسی چیز پر یقین رکھتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو جھٹلائے تو وہ اس پر زور ڈالتا ہے کہ نہیں مجھے یقین ہے میں نے ابھی یہ کام کیا, مجھے یقین ہے میں نے یہ دیکھا, مجھے یقین ہے آج یہ دن ہے, مجھے تو کوئی شخص اس کو جھٹلاتا جائے, کہتے ہیں مجھے شک ہے, کہتا ہے نہیں میں ابھی کر کے آیا ہوں یہ کام, کہ جھوٹ بول رہے ہو. اب جتنا وہ اپوزیشن کرے گا, جتنا وہ آپ کے اگینسٹ جائے گا, اگر آپ کو یقین ہے جو آپ نے کام کیا اور آپ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہی سچ ہے, تو آپ اس پر ڈٹے رہیں گے, بلکہ آپ کا بھی زور بڑھتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے اب میں جو آپ کو قرآن سے خوبصورتی دکھانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی, آپ قرآن پہ جائیں گے کہ قرآن نے زبان کے ذریعے یہ زور کیسے دکھایا. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. قرآن کی آیت یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک واقعہ دکھاتے ہیں. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو ان دونوں کو جھٹلا دیا, تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. اب آپ دیکھیں یہ اپوزیشن ہے, لوگوں کی طرف سے ایک اپوزیشن آ رہی ہے کہ انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے. پھر انہوں نے آگے سے کیا کہا, انہوں نے اور اپوزیشن کی. انہوں نے کہا بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے پھر کیا کہا, رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. اب جو میں آپ کو خوبصورتی دکھانے لگا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان کے ذریعے جتنی لوگوں سے اپوزیشن آ رہی تھی اتنی ہی برابر اپوزیشن رسولوں کی دکھائی زبان کے ذریعے, کیونکہ رسول کو یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں, وہ کسی جھوٹ کو لے کر نہیں آئے تھے کبھی. لہٰذا اب آپ دیکھیں جب لوگوں نے ایک زور کے ساتھ, صرف ایک درجے کے زور کے ساتھ جھٹلایا, تو رسولوں نے بھی ایک درجے کے یقین کے ساتھ آئے. کیوں؟ لوگوں نے انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا, بس جھٹلایا, ایک زور ہے یعنی جھٹلایا. تو رسولوں نے آگے سے کیا کہا, اب یہاں سے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ نے صرف عربی میں غور کرنا ہے, ترجمہ پر غور نہیں کرنا, کیونکہ اب عربی سے ہی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجیں گے. جب ایک درجے کی مخالفت آئی تو انہوں نے ایک درجے کا یقین کس طرح دکھایا, فقالوا انا, بے شک ہم الیکم مرسلون, ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. ایک زور کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے, کیونکہ ایک درجے کی مخالفت ہوتی ہے, انہوں نے بس جھٹلایا. لیکن اب آپ جب دیکھیں انہوں نے 3 درجے کی مخالفتیں کی. انہوں نے کہا بستی والوں نے تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. نمبر 2, اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. اور نمبر 3 تیسری مخالفت, تم محض جھوٹ بولتے ہو. 3 مخالفتیں کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے رسولوں کا کانفیڈنس دکھایا کہ وہ اپنے سچ پر کتنے ڈٹے ہیں. اگلی آیت دیکھیں, قالوا ربنا یعلم, رسولوں کی طرف سے پہلی جو اس اپوزیشن کی تردید آئی, وہ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے. ربنا یعلم, یہ ایک قسم کی قسم ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے. انا, بے شک ہم, یہ دوسری زور, الیکم لمرسلون, لا تاکید کے لیے, یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. سبحان اللہ, آپ خوبصورتی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے سے کیسے رسولوں کا ایکول اینڈ اپوزٹ فورس دکھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے تھوڑی سی مخالفت کی, صرف یہ کہا کہ ان دونوں کو جھٹلا دیا گیا, تو رسولوں نے بھی کہا انا الیکم, بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں, کیونکہ ایک درجے کی مخالفت. لیکن جب 3 درجے کی مخالفتیں ہوئی
تم کچھ نہیں ہو مگر چند انسان، خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نہیں نازل کی اور تم جھوٹے ہو. تو انہوں نے بھی 3 درجے کی اپوزیشن کی، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے اپنے پیغام پر. انہوں نے لوگوں کے دلوں سے شک ہٹانا تھا. انہوں نے کہا ربنا یعلم، جانتا ہے ہمارا رب کہ انا بے شک ہم الیکم لمرسلون، لام تاکید کا یقیناً تمہارے. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں قرآن نے زبان کے ذریعے بھی وہ زور کی اپوزیشن دکھائی. کتنی خوبصورت بات ہے. جتنا زور ان کی طرف سے بڑا، رسولوں کی طرف سے بھی اتنا ہی زور بڑا زبان کے ذریعے. اور ویسے بھی آپ یہ تو میں نے آپ کو سبحان اللہ خوبصورت موضوع بتا دیا. اور یہ یہاں پہ جو ہے نا ربنا یعلم، بڑا خطرناک قسم کا. یہ بھی آپ کو ویسے بتاتا چلوں ایز اے سائڈ نوٹ. ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ فلاں فلاں چیز ایسی ہے. یہ بڑی خطرناک قسم کی آپ کہہ لیں قسم ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں نا کہ میرا رب جانتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب آپ کا رب نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب آپ نے رب کی طرف جہالت منسوب کی، بہت بڑی، یعنی رب کی طرف ایک بہتان لگانا ہے خدا پر. بہت بڑی یعنی بات ہے. تو سبحان اللہ یہ دکھانا تھا کہ جتنی مخالفت بڑی، اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے کیسے ہمیں دکھایا کہ رسولوں کی طرف سے بھی مخالفت بڑی. سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ ایک ڈگری آف اپوزیشن دکھانا کہ جس طریقے سے لوگوں نے مخالفت کی رسولوں کی، رسولوں نے بھی اسی درجے کی مخالفت قرآن نے زبان کے ذریعے ہمیں دکھائی. تو میرے لیے تو یہ بہت خوبصورتی ہے قرآن کی، زبان کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہسٹری، تاریخ کا قصہ بتا رہا ہے، لیکن اس میں بھی رسولوں کی جو وہ جد و جہد ہے، ان کی اسٹرگل ہے، ان کی حق پر ہونے کی دلالت ہے، وہ ہمیں زبان کے ذریعے سکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر یقین کے حد تک ایمان دے. اور ایسی چیزیں انسان کیسے لکھ سکتا ہے یہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ، پرفیکٹلی، جتنی اپوزیشن اتنا ہی رسولوں کی طرف سے اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. اتنی خوبصورت چیز، یہ انسان کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کسی شخص نے 1400 سال پہلے یہ کلام ہمیں دیا اور آج بھی اس کے اندر سے ایسے معجزے نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے حد تک ایمان دے. سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.